بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوگا۔ مرنے سے پہلے قرآن کی یہ سورت ضرور پڑھنا۔ لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضرت جبرائیل ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اس سورت کو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 تا 30 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ: کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے، اور کچھ وہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے گا جو کمر توڑ دے گا۔ ہاں ہاں، جب جان گلے تک پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ کوئی جو جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ ان آیات میں مومن اور کافر کی پہچان کا ذکر ہے کہ مومن کا چہرہ تر و تازگی باسبب دیدار الہی کے جو برحق ہے ظاہر ہوگی، مگر کافر کا منہ کالا بدنما ہوگا جو اس کے دل کا حال ظاہر کر دے گا۔ جتنا ایسے دل جو جگر کی بیماری والے کا ہوتا ہے، جو سبب سخت عذاب اور رسوائی کے مرتے وقت ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ کافر کی جان اس کے جسم سے کھینچ کر نکالی جائے گی، جو پاؤں کے ناخنوں سے شروع ہوگی۔ اس وقت کافر جھاڑ پھونک کا مطالبہ کرے گا تاکہ اسے شفا اور وہ بچ جائے، یا پھر اس کی جان آسانی سے نکل سکے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جدائی کی گھڑی ہے، اب بال بچے اور گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کا اسے بہت زیادہ دکھ ہوگا، مگر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر مثل جانور کے ہانکے جائے گا۔ ذلت کا عذاب اس کی کمر توڑ دے گا۔ اس کے برعکس مومن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ دیدار الہی کا جذبہ اس کے چہرے سے ظاہر ہوگا، بالکل اسی طرح جس طرح پیارا پیارے سے ملتا ہے۔ تمام عالم غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ایمان میں اضافہ اور ارشادات کی روشنی میں مومن کے لیے ہدایت ہوگی تاکہ اس پر عمل کر کے وہ انعامات پانے کا مستحق ہو سکے جو خدا اور رسول اللہ نے اللہ کے نیک بندوں نے بیان کیے، کیونکہ مومن کے لیے موت کا پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ دیدار کا دن ہے۔ موت کسی کو چھڑاتی ہے اور کسی کو ملاتی ہے، لہذا موت کافر کی رسوائی کا وقت ہے اور مومن کی عزت افزائی کا دن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جمعہ کو ماں باپ یا ان کی اولاد کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب اہل قبور کو ان کے رشتہ داروں کے نیک اعمال کی اطلاع ملتی ہے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اسی لیے اے بندگان خدا، اپنے بد اعمال سے اپنے رشتہ داروں کو قبر میں عذاب نہ دو۔ کفار کا کیا حال ہے کہ وہ تو خود عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں دوسروں کی کیا فکر۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی کا مقام۔ طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین آدمی کی خبر نہ دوں؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اسلام کی حالت میں جس کی عمر زیادہ ہو اور اس نے کام اچھے کیے ہوں۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس نزاع کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جس شخص کے دل میں جمع ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی امید بھر لائے گا اور اسے ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزاع کے وقت دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب و نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کہ زندہ کو ملے تو اس عذاب الہی سے ڈراؤ۔ حضرت ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس واحد لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ امام احمد اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو جواب دیں گے کہ ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ امام قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ کیا آپ کے پاس کوئی قاصد ہے جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہو تاکہ لوگ ڈر جائیں؟ ملک الموت نے کہا کہ باخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلا علامات، بڑھاپا، یہ مرض کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا۔ تب لوگ نصیحت پکڑیں، جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں ندا کرتا ہوں کہ یک و دیگر قاصد تمہارے پاس آئے تھے، اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر کی زیارت کرو تاکہ آخرت یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ پانی جسم کو چھونا بہت نصیحت ہے، اور جنازے کی نماز پڑھو تاکہ تم کو غمگین کریں، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ ابن عساکر ابن محب شون سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے باپ محب شون کا انتقال ہو گیا تو ہم نے ان کو تخت پر نہلانے کے لیے رکھا۔ جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ان کی ایک رگ حرکت کر رہی ہے جو ان کے قدم کے نچلے حصے کی تھی، تو ہم نے ان کو دفن نہ کیا۔ 3 دن کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ستو لاؤ۔ ہم نے ستو پیش کیا اور انہوں نے ستو پی لیا۔ ہم نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اس کی خبر ہمیں بھی دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے روح کو ایک فرشتہ لے کر آسمانی دنیا میں پہنچا، اس نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھلا، اس طرح وہ 7ویں آسمان پر لے گیا۔ جب آسمان پر پہنچا تو فرشتے نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو اس کا وقت نہیں ہوا، ابھی اس کی عمر اتنی باقی ہے۔ پھر میں نیچے آیا تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دائیں بائیں پایا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ان کے سامنے پایا۔ میں نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ان کو پہچانتے نہیں ہو؟ میں نے کہا کہ اپنے علم کا پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں نہ ہو، انہوں نے ظلم اور جبر کے زمانے میں حق و انصاف پر عمل کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق زمانہ میں حق کے عمل کیا۔ اور ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ آتا ہے، وہ روح قبض کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو اور کفن لاتے ہیں اور اس سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت روح نکالتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس سے روح لے لیتے ہیں، جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس کو دیکھ کر خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے درود شریف پڑھا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں ضرور دیکھے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اپنے ولی کے پاس بھیجتا ہے، اس کے ساتھ 500 فرشتے ہوتے ہیں جو جنت کا خوشبودار کفن ساتھ لاتے ہیں۔ ہر فرشتہ میت کے ہر عضو پر ہاتھ رکھتے ہیں، ریشم کو اس کی تھوڑی کے نیچے بچھاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس کا دل جنت کی رغبت کرتا ہے۔ ملک الموت اس پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے کیونکہ یہ خدا کا محبوب ہے۔ اس کی روح اس طرح نکال دی جاتی ہے کہ جس طرح آٹے سے بال۔ فرشتے کہتے ہیں کہ سلامتی سے جنت میں داخل ہو۔ الغرض آسمان کا ہر وہ دروازہ جس سے اس کا عمل چڑھتا تھا وہ رزق نازل ہوتا ہے، 40 روز تک روتا رہتا ہے، مگر کافر کے لیے نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، جیسا کہ ارشاد خدا مندی ہے
پھر آسمان اور زمین ان پر نہیں روئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے وفات کی وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ پہ بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پڑھا وہ جنت میں جیسے حساب کے داخل ہوگا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بھی اس عمل کو بتائے ہوئے ترتیب کے مطابق لازمی کرنا ہے، جس میں قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری صورت اور 2 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں کہ جس کے پڑھنے سے ملک الموت ماں سے بھی زیادہ مہربان ہو جاتا ہے۔ جو یہ عمل کرتا ہے، قرآن کی یہ صورت پڑھتا ہے، لاکھوں فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی روح کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو آپ نے اس عمل کو حالت نزاع سے پہلے لازمی کر لینا ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے والے کوئی بخشش ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھنا ہے۔ اس میں قرآن پاک کی وہ عظیم صورت بھی ہے جسے ام القرآن سورۃ الشفا کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ علیم الکریم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی خوب جاننے والا اور نہایت کرم والا ہے، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور 3 مرتبہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، پڑھ لینا ہے۔ اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ ہی پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں موت کی یاد میں جب ولی کی روح نکالی جاتی ہے 500 فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کو پہلو پر لٹانا چاہتے ہیں تو فرشتے اسے پہلے ہی لٹا دیتے ہیں۔ لوگوں کے کفن پہنانے سے پہلے اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے، خوشبو لگانے سے پہلے خوشبو لگا دیتے ہیں۔ اس کے گھر سے قبر تک 2 قطاریں فرشتوں کی کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ یہ قدر و منزلت دیکھ کر شیطان چیختا ہے۔ جب ملک الموت اس کی روح کو آسمان پر لے جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں۔ جب ملک الموت اس کو لے کر عرش پر پہنچتا ہے، وہ روح خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جنت کے باغوں میں اور نعمتوں کی طرف لے جاؤ۔ عالم برزخ کے متعلق کتاب کا مطالعہ کرنے سے بڑے بڑے واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اہل ایمان جہاں اس کے متعلق سے فائدہ اٹھائیں، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہے جس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہ جان سکے اور سدرۃ المنتہا پر رک کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے گھر سے لے کر خود راستے میں رک گئے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابھی تو سفر باقی ہے۔ اور آگے ہی تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ
یہ میرا آخری مقام ہے، اس سے آگے بال بھر بھی بڑھوں گا تو میرے پر تجلیات الہیہ سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ مقام، تو اس کے ماتحت عملہ میں ملک الموت کا حال بھی اس سب کو معلوم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام لا مکان کعبہ قوسین کے مقام پر، یعنی دو جہاں پر دو قوسیں کا فاصلہ تھا، اور قوس کا دائرہ ایک حصہ ہے، تو خدا تعالیٰ کے نور کے دائرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے دائرے کی قوسیں یہاں مل گئیں، بلکہ اعلیٰ اور ادنا یعنی اس سے بھی کم کے قوسین آپس میں کٹ گئیں، اور خدا تعالیٰ کے نور نے حضور کے نور کو اپنے اندر ایسے لے لیا جس طرح دائرے کے اندر نقطہ کا مقام ہے۔ تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا، اور سورۃ الانجم میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ٹکٹکی باندھ کر خدا تعالیٰ کا دیدار کیا کہ آنکھ نہ پھیری نہ جھپکی، اور دل بھی ہوش میں رہا، اور جو آنکھ نے دیکھا اس کی تصدیق کرتا رہا۔ معلوم ہوا کہ جب ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو کر یہ مقام رکھے کہ دنیا کے سامنے مثل تشت ہو اور جہاں سے چاہیں اٹھا لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے، بلکہ اپنی تیاری کرے کہ ایک دن اس نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔